ناظرین السلام علیکم، میں گل حسن خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پہ میرے ویلاگ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ ایک سوشل ایشو ہے، اور وہ سوشل ایشو اس طرح کا ہے کہ آج کل وہ ہر گھر شاید اس کو فیس کر رہا ہے، لیکن کوئی زبان سے یا منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ لب لباب میرا اس ڈسکشن کا یہ ہے کہ آج ہم پاکستانی معاشرے میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اور کس طرح سے سوشل میڈیا وہ ہمارے معاشرے پہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیا ہم سوشل میڈیا کے صحیح استعمال سے ہمیں واقفیت ہے، ہمیں اویئرنیس ہے کہ سوشل میڈیا کس لیے آیا ہے اور کس لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے معاشرے پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ میرا خود اپنا تعلق ایک پٹھان سوسائٹی سے ہے، تو ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، اپنی روایات ہوتی ہیں، اور اسی نارمز کے مطابق وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے اور اپنے لائف کے فیصلے بھی کرتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو 2000 کے بعد بہت بڑی ترقی پاکستان میں اس میں ہوئی ہے۔ موبائل ہر انسان کی ایک ضرورت بن گیا ہے، اور آج اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایک اگر مثال کے طور پہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر ہے تو اس کا بھی موبائل اس کی لائف کے لیے لازم ملزوم ہے، اور اگر آپ کسی مزدور کو دیکھیں جو اینٹوں کی بٹی میں کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی موبائل لازم ملزوم ہے۔ وقت کے ساتھ ترقی ہوتی گئی اور موبائل نے نئے نئے ایپ متعارف کیے، اور سماجی رابطے کے لیے فیس بک آ گئی، فیس بک کے بعد پھر انسٹاگرام، پھر انسٹاگرام کے بعد ٹویٹر آ گیا، ٹویٹر کے بعد پھر ٹک ٹاک نے جنم لے لیا، اور ٹک ٹاک پھر ایک ایسا میڈیم آ گیا کہ جس میں آپ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ کے پاس اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، اس پہ ویوز آتے ہیں، ریویوز آتے ہیں، اس پہ کمنٹس آتے ہیں، اس پہ پاکستان میں پہلے ٹک ٹاک جو ہے وہ اس کی مونیٹائزیشن نہیں تھی، لیکن ابھی ٹک ٹاک نے پاکستان کو بھی مونیٹائزیشن اس میں ریجن میں شامل کر لیا ہے۔ اور مونیٹائزیشن سے پہلے ٹک ٹاک جتنے بھی بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ بعض کی اگر فیمیل ٹک ٹاک کرتی اور میل ٹک ٹاک کرتی تو ان کی شادیاں وغیرہ ہو چکی ہیں، کسی کے فیملی سے کوئی فلموں میں چلا گیا، کوئی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر بن گیا، بعض لوگوں نے زبردست کامیابی اس میں حاصل کی، اور ایک 1.5 منٹ کا یا 30 سیکنڈ کا ایک کلپ اس کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی جو ہے پاکستان کے لوگوں نے ٹک ٹاک وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کیا۔ میرا فوکس ٹک ٹاک پہ اس لیے کیونکہ میں نے اس یہاں پہ جو ہے اسنیپ چیٹ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، اس میں انشاءاللہ ویلاگ کروں گا، لیکن آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹک ٹاک اور اس کا استعمال۔ صبح میں ایک خبر پڑھ رہا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچا کہ پشاور سے ایک 5 بچوں کی ماں ایک ٹک ٹاکر، وہ بھی ٹک ٹاکر تھی، اور راولپنڈی کے ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ وہ بھاگ گئی، 5 بچوں کو چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کے وہ ایک 2 بچوں کے باپ کے ساتھ وہ فرار ہو گئی۔ پولیس کی تفتیش ابھی جاری ہے، اور چونکہ موصوفہ پشاور کی ہے اور جو موصوف ہیں وہ راولپنڈی کی ہیں، تو فاصلے بھی طے ہو گئے، اور جو نارمز تھے، جو روایات تھی، اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک عورت اتنی فرسٹریٹڈ ہو گئی کہ اس نے 5 بچوں کو نہیں دیکھا۔ یعنی 5 بچے اگر کسی عورت کے ہوں تو اس کے شادی کو کم سے کم 10 سے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے ہمارے پٹھان معاشرے میں، یا 16 سے 17 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر مثال کے طور پر اپنے شوہر کے ساتھ آپ معاملات سیٹ نہ ہو اور آپ اتنی فرسٹریشن میں آ جائیں کہ 2 بچوں کے باپ کے لیے اپنے 5 بچوں کو چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے اور اپنی عزت تار کرے، یعنی پاکستانی معاشرے میں یہ چیز بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور غیرت کے نام پہ اس پہ بہت زیادہ وہ قتل وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور ریسنٹلی اسی خبر کے ساتھ ہی کنیکٹ میں نے ایک اور خبر بھی پڑھی جو کہ پشاور سے متعلق تھی۔ 3 سال پہلے ایک جوڑے نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور کل جو ہے وہ 3 سال بعد اپنے گاؤں آئے تھے، اور جو لڑکی ہے اس کے بھائیوں نے
اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو ان کی دہلیز پہ قتل کر دیا. تو چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرا تعلق پشاور سے، تو میرا زیادہ فوکس وہیں پہ ہوگا اور اسی کو میں ڈسکس کروں گا. آتے ہیں ٹک ٹاک کی طرف. کیا یہ جو دنیا نے ترقی کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ ہم ٹک ٹاک پہ جس طرح سے مختلف اعضاء کے ہم ویڈیوز، جو ہماری فیمیل ہیں وہ ویڈیوز بناتی ہیں، کبھی ہاتھ کے، کبھی پاؤں کے، کبھی زلفوں کے، کبھی دوپٹے کے، یعنی مختلف قسم کے وہ ویڈیوز بناتی ہیں اور اس پہ شیئر کر دیں، اور ہمارا فرسٹریٹڈ معاشرہ، مرد ماشاءاللہ اس پہ ایسے چپٹتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ایک 20 سال کے بھوکے کے لیے یا سال کے بھوکے کے لیے یا مہینوں کے بھوکے کے لیے آپ گوشت رکھ دیتے ہیں اور وہ اس پہ جپٹتا ہے. اسی طرح سے اس اکاؤنٹ پہ اگر کوئی فیمیل اپنے آپ کو اپنا ہاتھ ایکسپوز کرتی ہے، اپنا وائس میسج کرتی ہے یا جو بھی کرتی ہے، تو اس پہ پاکستانی مرد اور پاکستانی معاشرہ اس طرح سے جپٹتا ہے. میں نے حال ہی میں 1-2 ایکسپیریمنٹ کیے، اور وہ ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح کے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس طرف مائل ہیں، اور جو گھریلو خاتون ہیں وہ بھی اس طرف مائل ہیں. یعنی ہر بندہ لگا ہوا ہے ایک دوسرے کو وہ گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے. کیا جو ہماری اسلامی روایات ہیں اس میں عورت کے لیے بہت زیادہ پابندیاں ہیں؟ کیونکہ جب ایک 5 بچوں کی ماں گھر سے نکلتی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑتی ہے تو میرے خیال میں اس کے دل میں یا اس کی جو آرزویں ہوتی ہیں، اس کے جو ارمان ہوتے ہیں، خود ساختہ ارمان جس کو کہتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوئے ہوتے. اس لیے وہ گھر سے نکلتی ہے، گھر کی دہلیز کو کراس کرتی ہے، 5 بچوں کو چھوڑتی ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایک ایسا قدم اٹھا دیتی ہے کہ صدیوں تک یہ بات پھر یاد رکھی جائے گی. پٹھان معاشرے کے علاوہ اگر میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں تو گھر کی دہلیز پار کرنا ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو ہر معاشرے میں جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ انگریز نے جب یہ سوشل نیٹ ورک اس پہ کام کیا اور اس کو ایک ٹک ٹاک کی ایپ کی شکل میں آپ کے ساتھ متعارف کیا، تو وہ تو پیسے کما رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کو یوٹیوب پہ چڑھاؤں گا یا ٹک ٹاک کی زینت بناؤں گا، تو ان کا ٹائم جو ہے ان کے چینلز کا، ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم اور یوٹیوب کا پلیٹ فارم، اس کو کچھ چاہیے. اس کی بھوک کس سے مٹتی ہے؟ ہمارے ان ڈسکشن سے. کیونکہ جب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، اور ٹائم کنزمپشن کے بدلے میں پھر وہ اس پہ اشتہارات چلتے ہیں، تو پھر جو کنزیومر ہے اس میں بھی اس کی خاطر خواہ وہ ارننگ آتی ہے، اور یوٹیوب کو اور ٹک ٹاک کو بھی ارننگ جاتی ہے. تو ایک سوشل پروسیس ہے، ایک سوشل، اگر آپ اس میں مسائل کو ڈسکس کریں تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. لیکن کیا ہم جب اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، ایون کہ اپنی بیویوں کو ہم موبائل لا کے دے دیتے، تو کیا ہم نے کبھی یہ ان کو تاکید کی ہے کہ اس کا استعمال بھی اس طریقے سے ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ ایک ورکنگ لیڈی ہے، اور جس طرح سے میں اسلام آباد کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ یہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ وہ فیمیل ہیں، وہ آفیسز میں بھی کام کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کمپنی میں بھی کام کرتی ہیں. لیکن ان کا اپنے کام کے ساتھ کام ہوتا ہے. ڈیوٹی آورز میں وہ اپنے موبائل کو وہ یوٹیلائز کرتی ہیں، اور جب ڈیوٹی آورز ختم ہو جاتی ہے تو اپنے گھر جب پہنچ جاتی ہے تو اپنے بزنس کا جو موبائل ہے وہ ایک یا بزنس نمبر ہے یا تو وہ آف کر لیتی ہیں یا ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہیں. کیونکہ میں جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ایک ارننگ پوائنٹ ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ارننگ پوائنٹ ہے، ایک ارننگ پلیٹ فارم ہے. تو اس کو جو ہے اگر آپ اس تناظر میں اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو یوز کریں، تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں تو آپ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو ایک ایسا قدم اٹھانا پڑے گا کہ جس کا ازالہ پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. ہر سوسائٹی، اس طرح سے میں نے کہا کہ ہر سوسائٹی کے اپنی روایات ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں اور رواج ہوتے ہیں.
تو اسی سوسائٹی کے مطابق فیمیل پھر وہ قدم اٹھاتی ہے. لیکن ایک مثال کے طور پہ ایک میرڈ یا ان میرڈ ایک لڑکی یا عورت وہ صرف ٹک ٹاک کی خاطر، اپنے خواہشات کی خاطر، اپنے گھر کا ماحول سب کچھ چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے کسی غیر مرد، کسی نامحرم کے پاس وہ چلی جاتی ہے بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی والدین کی رضا کے. تو میرے خیال میں پاکستانی کسی بھی معاشرے میں اس چیز کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ لوگوں کے گھر میں موبائل ہے، اگر آپ لوگوں کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں جو ہماری بیٹیوں کے سامان ہیں، تو میرا سب دوستوں سے مشورہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چیک رکھ لیا کریں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ تیز ترین دور ہے. اور پاکستانی معاشرے کا جو مرد ہے تو اللہ معافی دے، وہ بھی ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عورت میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ بھی آخری حد تک جاتا ہے. اگر عورت آخری حد تک جا رہی ہے ٹک ٹاک پہ تو مرد بھی آخری حد تک جا رہا ہے. پھر ٹک ٹاک کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ چیپ سے چیپ آپ ویڈیو بنائیں اور اس میں آپ کچھ اوٹ پٹانگ حرکت کریں. ٹک ٹاک کے سیلیبریٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاشرہ کس ذب و حالی کا شکار ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے آپ اس میں فلاسفر پیدا نہیں ہو رہے، اس میں ڈاکٹرز پیدا نہیں ہو رہے، اس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بہت کم پیدا ہو رہے ہیں، اس میں سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ٹک ٹاکرز کی برمار ہے. اگر آپ عورتوں کو دیکھ لیں تو ان کا بھی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، فیس بک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کو کس لیے وہ استعمال کرتے ہیں؟ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے لیے. آپ ذرا بہت جائزہ لیں. میں زیادہ تر ڈسکس کرتا ہوں سوشل میڈیا کو. سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے تو آج کل وہ جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے پاک فوج کے اگینسٹ اور اداروں کے اگینسٹ، پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ اور پاکستان کی امن کے اگینسٹ، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے ٹک ٹاک اور اس کا استعمال. کیا ایک لڑکی کے ہاتھ میں جب یہ موبائل آ جاتا ہے تو یہ موبائل اس کے ہاتھ میں صرف موبائل نہیں ہوتا، اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے خاندان، اس کی حیا اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اب اس حیا کو وہ کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے، اس حیا کو وہ کس طرح سے لیتی ہے، اور اس حیا اپنے باپ کی حیا، اپنے باپ کی عزت، اپنے بھائیوں کی عزت، ایون کہ اپنے خاوند کی عزت، اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ کی عزت، وہ کس طرح سے وہ لیتی ہے. کیا یہ جو موبائل اس کے ہاتھ میں آیا تو صرف اس لیے آیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنائے، لوگوں کو دکھائے کہ آئی ایم لیڈی، آئی ایم گرل اینڈ لیٹس کم ٹو چیٹ، یا اس کا کوئی دوسرا مطلب ہوتا ہے؟ لہٰذا ٹک ٹاک کا جو استعمال ہے، سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، اگر وہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کیا جائے اور اس وجہ سے نہیں کیا جائے کہ میں مثال کے طور پر ایک مرد اگر وہ یہ کہے کہ میں اس لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ میں کسی کی عزت تار تار کر دوں گا، اور عورت اگر اس کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ میں اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ، نیا راستہ تلاش کروں گا، تو یہ ٹوٹلی غلط فہمی ہے اور برائی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. برائی کا انجام برا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹک ٹاک کے استعمال، اس کو سب سے پہلے ہم اس پہ جائزہ بغور لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک چیز پوسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لنکس بڑھ رہے ہیں سوسائٹی میں، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ہمارے لنکس بڑھ رہے ہیں، ہمارے لنکس ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہمارے رابطے ہو رہے ہیں. تو کیا وہ رابطے جو ہے وہ ہماری خاندان کے لیے بے عزتی کا باعث بنیں گے؟ کیا وہ ہمارے بچوں کے لیے بے عزتی کا باعث بنیں گے؟ کیونکہ پاکستانی معاشرہ جو ایک مشرقی معاشرہ، اس کی اپنی اقدار ہوتی ہے، اسی اقدار کے اندر ہم نے رہ کے جو ہے نا زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور ہمارا ایک ذاتی عمل پورے خاندان پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہمارا ایک ذاتی عمل جو ہے وہ ہماری سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور سب سے پہلے والدین سے میں کہوں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر ٹین ایجر اپنے بچوں کو، چاہے وہ گرلز ہوں یا بوائز ہوں، ان کو اگر مثال کے طور پر آپ نے موبائل دیا ہو تو اس کی چیک رکھا کریں. دیکھیں
اگر مثال کے طور پر ہم نے موبائل دیا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تو اس پہ ایجوکیشن حاصل کی جا سکتی ہے، اس پہ لیکچرز آپ سن سکتے ہیں، اس پہ آپ آج کل تو اے آئی کا دور ہے، تو ماشاءاللہ اے آئی نے اتنا بہت بڑا ایک سنگ میل دنیا میں عبور کر لیا کہ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو اور آپ کی رہنمائی کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو اور آپ اپنا کام وہاں سے کروا سکتے ہو۔ تو موبائل کا استعمال جو ہے وہ ایک بہت ہی بہترین اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں تو آپ موبائل کا ایک سیٹ آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے کہ آپ کے ہاتھ میں یونیورسٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں کالج ہے، آپ کے ہاتھ میں اسکول ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیچر ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک سائنٹسٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ جو ہے ایک وکیل ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈاکٹر ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک کانٹریکٹر ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے۔ یعنی آپ اس کو جس طریقے سے بھی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ لوگ میرا پیغام اگر سنیں تو میری سب سے گزارش ہے، سب سے درخواست ہے، والدین سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں پہ چیک رکھا کریں۔ اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے، آپ کی بچی کے پاس موبائل ہے، تو اس پہ کوڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوڈ کے ساتھ کیا تعلق بچے کا؟ اگر آپ نے موبائل اس کو لے کے دیا ہے اور آپ نے وہ تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس پہ کوڈ بالکل نہ ہو، کیونکہ آپ کے ایکٹیویٹیز کا اس کو اندازہ ہو۔ باقی ماشاءاللہ دنیا نے بہت ترقی کی ہوئی ہے، آپ اپنے بچے کا موبائل آپ اس کو کر سکتے ہو، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے آپ اپنے موبائل سے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ آپ مثال کے طور پر اگر ایک میرڈ وومن ہے، اس کے پاس موبائل ہے، تو اس کا شوہر اس کے موبائل کو چیک کر سکتا ہے۔ یہ غلامی کی زنجیر نہیں ہے، یہ اس معاشرے کا بقا ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اس کو غلامی کی زنجیر سمجھے اور یہ کہے کہ موبائل بھی میرا اپنا ہے اور میں موبائل کو صحیح استعمال بھی کر رہی ہوں اور ان پہ چیک بھی رکھا جا رہا ہے، تو اس چیک کو وہ غلامی کی زنجیر نہ سمجھے، بلکہ اپنی فیملی کے بقا سمجھے، اپنے امن کے لیے بقا سمجھے، اپنے بچوں کے بہترین فیوچر کا بقا سمجھے، اور اپنے لیے اور اپنی لائف کے لیے اس کا ایک بہترین ذریعہ سمجھے کہ میری لائف اس سے روا دوا ہے۔ کیونکہ انٹرٹینمنٹ ایک ایسا میڈیم ہے کہ ایک مرد کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، ایک عورت کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، ایک بچے کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، اور ایک لڑکی کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ تو لہٰذا زندگی کے اس جو ہمارا جو ایک رواں دواں ہے، ایک سلسلہ، اس میں انسان ایک 2 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اگر اپنے آپ کو ٹک ٹاک کے ذریعے انٹرٹین کرنا چاہے تو جسٹ فار انٹرٹینمنٹ اس کو دیکھیں۔ لیکن جو اقدار ہیں اور جو روایات ہے پاکستانی معاشرے کی، جو مشرقی معاشرہ ہے ہمارا، تو میرے خیال میں اس کو ملوز خاطر وہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہم اگر کچھ کریں اس پہ کوئی ایک ایسا عمل کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے خاندان کو اور ہمارے بچوں پہ اس کا اچھا اثر پڑے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اگر مرد ہے یا عورت، ہم کسی کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے۔ میں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کی بات کی تھی، ایک ایکسپیریمنٹ میں پرسوں رات کو میں کر چکا۔ ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا، سنیپ چیٹ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، اس میں آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جتنے بھی مثال کے طور پہ اس پہ جو اگر آپ اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ایک فیک آئی ڈی میں نے بذات خود بنائی، اور اس فیک آئی ڈی پہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ اس کا نام میں نے ایک فیمیل کے نام پہ رکھا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ منٹوں میں 10 سے 15 مردوں کے جن کو میں جانتا ہوں، اس نے مجھے اپروچ کیا، اور ہائی بیبی، ہائی گرل، یہ اس قسم کے جو ہے نا، اس قسم کے کلمات مجھے سنیپ چیٹ کے ذریعے سننے پڑے۔ اس قسم کا ایک ایکسپیریمنٹ میں ٹک ٹاک پہ بھی کر چکا ہوں، اور وہ ایکسپیریمنٹ صرف اس لیے تھا کہ میں دیکھوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، میرا مرد کتنا فرسٹریٹڈ ہے اور میری جو معاشرے کی جو عورت ہے وہ کتنی فرسٹریٹڈ ہے۔ لہٰذا اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی کے مطابق اگر ہم مثال کے طور پہ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس پہ عمل کریں تو ہم بہت ساری چیزوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ جو اکاؤنٹس تھے، میں نے ایک اکاؤنٹس وہ کیا تھا، اس کو پھر میں نے ڈیلیٹ کر دیا صبح ہی، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارا معاشرہ سوشل میڈیا کو اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز
نہیں کر رہا، بلکہ مرد کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک عورت چاہیے، اور عورت کو بھی ایک مرد چاہیے اپنے مرد کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ، کہ اس کو انٹرٹین کر سکے۔ اور جو تصویریں پھر تبادلہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک فلٹر زدہ چہرہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آتا ہے، تو وہ مرد آپ کو سب سے بہترین مرد لگتا ہے پوری دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ، اور ایک عورت جو آپ کے سامنے آتی ہے ایک فلٹر زدہ چہرے کے ساتھ، وہ آپ کو ایک بہترین اور خوبصورت عورت لگتی ہے اپنی بیوی کے علاوہ پوری دنیا میں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے، چاہے اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو تب جا کے ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا۔ اور جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا 5 بچوں کی ماں کا اور اس لڑکی کا کہ آج وہ قتل ہو چکی ہے، اور جو 5 بچوں کی ماں 2 بچوں کے باپ کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہیں، تو اس قسم کے واقعات بھی میرے خیال میں پھر نہیں ہو سکیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے میں مرد ہو یا عورت، ان کی عزت کو اللہ سلامت رکھے، اور ان کو اللہ اتنی قوت اور اتنی استطاعت دے کہ وہ برائی کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ برائی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، برائی کا کوئی معاشرہ نہیں ہوتا، برائی کا جو ہے نہ کوئی دین ہوتا ہے، اور برائی کا نہ کوئی ایمان ہوتا ہے۔ برائی جب اپنے آپ پہ اتر آتی ہے تو وہ بہت کچھ چیزیں لے کے چلی جاتی ہے، اور بہت سے اچھے لوگوں کو وہ ایک ایسے انجام تک پہنچا دیتی ہے کہ جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس پہ دوبارہ سے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ گل حسن خان آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کے لیے ٹائم نکالا، اور کائنڈلی میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس پہ ہماری پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس پہ ہماری سوشل ڈسکشن ہوتی ہے، لہٰذا آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔